درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے جو پہلی آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 ہے۔ آتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی۔ وقفینا من بعدہ بالرسل، اور ہم نے ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے، بحیثیت خاندان، بحیثیت قوم۔ سب سے زیادہ انبیاء جو آئے وہ بنی اسرائیل میں آئے، اور اس اعتبار سے بنی اسرائیل کو دوسری اقوام پر، دوسرے خاندانوں پر ایک جزوی فضیلت حاصل ہے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانات عطا کیے، واضح دلائل۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے ایک گوشے میں پیدا ہوئے۔ یہ سلسلہ اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو روشن نشانات اور واضح دلائل عطا کیے، بہت سے معجزات۔ دوسری جگہ خود اپنی زبان سے انہوں نے اللہ کے عطا کردہ معجزات کو بیان فرمایا کہ دیکھو میں مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اڑنے لگتا ہے۔ میں مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہوں، وہ بینا ہو جاتا ہے۔ میں کوڑی اور برس والے کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہوں تو اس کے جسم سے بیماری کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ لیکن جتنے بھی معجزات ذکر کیے، ہر ایک کے ساتھ یہ فرمایا کہ بِإِذْنِ اللہ، میں اپنی قدرت اور اپنے اختیار سے اور اپنی طاقت سے یہ سب کچھ نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ معجزہ حقیقت میں اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات عطا ہوئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، دوسرے انبیاء کو بھی معجزات عطا ہوئے۔ اور ایک حدیث میں خود ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے انبیاء کو معجزات عطا کیے گئے اور ان پر انسان ایمان لائے، اور مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ عطا کیا ہے، قرآن کریم کی صورت میں معجزہ عطا کیا، لہذا میرے اتباع کرنے والے سارے انبیاء سے زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ ان کے معجزات ختم ہو گئے، میرا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔
قرآن کریم یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور دائمی معجزہ ہے۔ جب دنیا آنکھوں سے تعصب کی پٹی اتارے گی اور علم اور تحقیق کی روشنی میں قرآن کا مطالعہ کرے گی تو انشاءاللہ قرآن کی صداقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس وقت جو مسلمانوں کی اور امت مسلمہ کی مختلف قسم کی کمزوریاں ہیں، ہر اعتبار سے کمزوریاں، سیاسی کمزوری، فوجی کمزوری، معاشی کمزوری، حکومتی کمزوری، اتفاق اتحاد کی کمزوری، مختلف کمزوریاں ہیں۔ ان کمزوریوں کی وجہ سے بعض اوقات مایوسی سی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس امت کو کبھی ابھرنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امید بندتی ہے تو اسی معجزے سے، قرآن کریم سے۔ جب تک یہ معجزہ باقی ہے انشاءاللہ ہمارے دلوں سے یہ امید کا چراغ یہ بجھے گا نہیں، یہ روشن رہے گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر مسلمان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے دنیا کو فتح نہ کر سکے تو انشاءاللہ قرآن کریم ضرور فتح کرے گا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو روشن نشانات عطا کیے۔ قرآن کریم نے اکثر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو یوں ہی فرمایا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ آپ بن باپ پیدا ہوئے، دوسرے اس بات کی تردید کے لیے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس کون ہے؟ مسلمان کہتے ہیں جبرائیل امین، جن کی اللہ نے خود تعریف فرمائی، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اور عیسائی کہتے ہیں کہ روح القدس یہ تثلیث مقدس کے اقنوم ثالث ہیں۔ ان کے خیال میں خدائی اقانیم ثلاثہ سے مرکب ہے، خدائی 3 ستونوں پر کھڑی ہے۔ اقنوم اول خدا، اور اقنوم ثانی عیسیٰ علیہ السلام، اور اقنوم ثالث روح القدس۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے تائید کی عیسیٰ کی روح القدس کے ساتھ۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا ایسے احکام لے کر جنہیں تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا۔ یہ ابتدا ہی سے انسان کے ساتھ یہ مسئلہ رہا ہے کہ اس نے وحی الہی کے مقابلے میں نفسانی خواہشوں، مادی جذبات اور عقل کو ترجیح دی۔ وحی کا جو حکم نفسانی خواہشات پر پورا اترا اسے تسلیم کر لیا، اور جو نفسانی خواہشات کے خلاف تھا اسے جھٹلا دیا۔ فرمایا کہ کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا ایسے احکام لے کر جو تمہارے نفس کو نہ بھائے تو تم نے تکبر کیا؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے ہو۔ انبیاء کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلا دیا اور انبیاء کی ایک جماعت کو تم نے قتل کیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ کہ ہمارے دل علوم و معارف سے لبریز ہیں، ہمیں کسی نئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔
اور ہمارے دل محفوظ ہیں، آپ کی باتیں اور قرآن کی آیتیں ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ اور دوسرا مطلب بعض حضرات نے یہ بھی بیان کیا کہ اغلف کا معنی عربی زبان میں ہے غیر مختون۔ غیر مختون کا معنی ہے جس کا ختنہ نہ ہوا ہو، اور تورات اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں مختون اور غیر مختون کا محاورہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ یہ محاورہ، یہ لفظ یہود کی زبان پر چڑھا ہوا تھا۔ وہ کبھی اپنے آپ کو غیر مختون کہتے تھے، کبھی اپنے دل کو، کبھی اپنے جسم کو، کبھی اپنی زبان کو۔ گویا کہ یہ بھی قرآن کریم کا ایک اعجاز کہ قرآن نے یہود کا قول نقل کیا تو اس قول کے نقل کرنے میں وہ محاورہ استعمال کیا جو یہود اپنی مخصوص مذہبی زبان میں استعمال کرتے تھے۔ وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل محفوظ ہیں، ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، ہمارے دل علوم و معارف سے لبریز ہیں، ہمیں کسی نئی تعلیم کی ضرورت نہیں۔ بل لعنہم اللہ، اللہ کہتے ہیں تمہیں اپنے محفوظ ہونے پر ناز ہے۔ یہ فخر اور ناز کی چیز نہیں، یہ تو نشانی ہے حق سے دور ہونے کی، اور یہ نشانی ہے اللہ کی لعنت ہونے کی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان پر اللہ نے لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ یہ جو لعنت کا محاورہ ہے یہ بھی تورات میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کی زبانی جنہوں نے یہود پر بار بار لعنت کی، آج بھی تورات اٹھا کر دیکھی جا سکتی ہے۔ تو قرآن جب کہتے ہیں ان پر لعنت ہے تو گویا کہ تورات ہی کی آیت کو قرآن نقل کر رہا ہے۔ فرمایا کہ ان پر لعنت کی اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑا ایمان رکھتے ہیں، اور نجات کے لیے تھوڑا ایمان کافی نہیں، پورا ایمان ضروری ہے۔ صرف اللہ کو مان لینا کافی نہیں، اللہ کے نبیوں کو مان لینا بھی ضروری، اور صرف اللہ کے نبی کو ماننا ضروری نہیں، آخرت کو ماننا بھی ضروری، اللہ کی کتاب کو بھی ماننا ضروری۔ اور اسلام کی تعلیم تو یہ کہ صرف ایک نبی کو ماننا کافی نہیں، تمام انبیاء کو ماننا ضروری، تمام کتابوں کو ماننا ضروری۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی کیا گیا فقلیلا ما یؤمنون، ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب ان کے پاس کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، قرآن آ گیا، اور یہ قرآن تورات کی تکذیب نہیں کرتا، قرآن کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب، اور انجیل بھی اللہ کی کتاب، اور زبور بھی اللہ کی کتاب۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے کہ ان کتابوں کی ایک ایک بات کو نہ مان لینا، اس لیے کہ ان میں تحریفات بھی ہوئی ہیں، اور یوں بھی ہدایت کے لیے اور اللہ کو پا لینے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک اپنے وقت میں، اپنے زمانے نزول میں تورات کی اتباع ضروری تھی ہدایت کے لیے، انجیل کی اتباع ضروری تھی ہدایت کے لیے،
لیکن اب ہدایت کے لیے قرآن کی اتباع ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تورات کے چند اوراق کہیں سے لگ گئے اور وہ ان اوراق کو دیکھ رہے تھے۔ حضور کی نظر پڑی، چہرے مبارک پر غصہ کے آثار ظاہر ہوئے۔ بعض صحابہ نے حضرت عمر کو متوجہ کیا، انہوں نے حضور کی طرف دیکھ کر حضور کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ مانگی۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ اے عمر، تم تورات کا مطالعہ کر رہے ہو، اگر صاحب تورات حضرت موسیٰ بھی اس وقت زندہ ہوتے تو ان کو میری ہی اتباع کرنی پڑتی۔ تو قرآن کے نزول کے بعد اب کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ ہم تورات اور انجیل کی ان باتوں کی تو تصدیق کریں گے جو قرآن کے مطابق، لیکن جو باتیں قرآن سے ٹکراتی ہیں ہم انہیں تسلیم نہیں کریں گے۔ اب کسوٹی اور معیار سچ اور جھوٹ کو، حق اور باطل کو پرکھنے کا وہ قرآن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے جو کہ تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے کافروں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے جب کبھی یہود کو کسی جنگ میں شکست ہوتی تو وہ اپنے مخالفین سے کہتے کہ ان قریب آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں شکست دیں گے۔ اور بعض اوقات مشرکین کے سامنے آنے والے نبی کی نشانیاں بیان کر دیا کرتے تھے۔ اور ایک مطلب بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمیں تیرے آخری نبی سے جو محبت ہے اس کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما لے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو محبت ہے اس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا یہ جائز ہے۔ اصل بات تو یہ کہ نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا یہ جائز۔ یاد ہوگا آپ کو وہ 3 شخص جو بارش کی تباہی سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے تھے اور غار کے دہانے پر پتھر آ کر جم گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا باہر نکلنا ممکن نہ رہا۔ تو ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی تھی، اور یہ واقعہ بیان کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کو اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دے کر دعا کرنا یہ جائز، اور اللہ کے نیک بندوں سے جو محبت ہے یہ بھی ایک نیک عمل ہے، بہت بڑا نیک عمل۔ اللہ کے بندوں سے محبت رکھنی چاہیے۔ ہم نیک نہیں تو کم از کم نیکوں سے محبت تو ہو۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ میں نے اپنی ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے عربی، اردو، فارسی جتنی زبانوں سے شناسائی ہے، اور ان زبانوں کے جو اشعار مجھے یاد ہیں ان میں سے جو شعر مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ ایک سادہ سا شعر ہے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں مگر خود نیک نہیں ہوں، اور اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی نیکی کی اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو نیکوں کی محبت
یہ بہت بڑا عمل ہے. علماء سے، علماء حق سے محبت کی جائے. میرے بزرگوں اور دوستوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، آج کا دور بڑا سخت دور چل رہا ہے، بڑا نازک سا دور چل رہا ہے. اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے علماء کے خلاف بولنا اور علماء کو ذلیل کرنا، بدنام کرنا اپنا مشن بنا لیا. قتل بھی علماء کیے جا رہے، چھاپے بھی علماء کے مدارس پر، ان کے گھروں پر، بدنام بھی علماء کو کیا جا رہا ہے. بڑا نازک سا دور. میں نہیں کہتا یہ سارے کے سارے فرشتے ہیں، ان میں سے بعض غلط بھی ہوں گے، لیکن چند غلط کاروں کی وجہ سے سارے گروہ سے کسی کو متنفر کر دینا اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، یہ انسانیت نہیں ہے اور یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے. چند ایک ہمارے جیسے پاگل اور دیوانے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس طریقے سے اللہ کا کلام سنانے کے لیے اور نبی کی احادیث امت تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں، تو الحمدللہ نہ شہرت کے لیے، نہ دولت کے لیے، نہ آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے، نہ سیاست کے لیے، محض اس لیے کہ اللہ نے اس منصب پر بٹھایا ہے اور 2 حرف سکھائے ہیں تو وہ امت تک پہنچ جائیں. یہ مدارس اور مکاتب اگر نہ ہوتے اور یہ چند اللہ کے نیک بندے نہ ہوتے تو آج پاکستان میں اس قدر قرآن کریم کے حافظ نہ ہوتے، مساجد کے ائمہ تک ہمیں دستیاب نہ ہوتے، اور نہ معلوم یہ کتنے ہی چہرے ہیں جو داڑھی سے محروم ہوتے، جو ٹوپی سے محروم ہوتے، جو پگڑی سے محروم ہوتے، جو نماز سے محروم ہوتے، جن کو روزے کا علم نہ ہوتا، جن کو حج کا علم نہ ہوتا، جو قرآن کی تعلیم سے بے خبر رہ جاتے. خدا را علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف، مکاتب کے خلاف اتنی زوردار مہم نہ چلائیے کہ مہم چلانے والوں کل تمہاری نسلیں صحیح تلفظ کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنے سے بھی محروم رہ جائیں. پھر تم سوچو گے، رو گے، تڑپو گے، ہاتھوں کو کاٹو گے، لیکن تمہاری غلطی کی تلافی نہیں ہو سکے گی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تیسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا اس کا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے حضور کا واسطہ دے کر حضور کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے. مقصد یہ کہ اے اللہ ہمیں تجھے تیرے آخری نبی سے جو محبت ہے، ہم اس محبت کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. یوں وسیلہ بنا کر دعا کرنا جائز ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اللہ تک بغیر وسیلے اور ذریعے کے ہم پہنچ نہیں سکتے، یہ غلط. یا یہ سوچ کہ ہم جس کا وسیلہ دیں گے وہ زور سے اللہ سے ہماری دعا اور درخواست قبول کروا لے گا، یہ بھی غلط. اللہ پر کسی کا زور نہیں چلتا، اس کا ساری کائنات پر زور چلتا ہے. سارے اولیاء اس کے محتاج، سارے انبیاء اس کے محتاج، سید الانبیاء اس کے محتاج. اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا. جو وہ کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جو نہ کرنا چاہے کوئی کروا نہیں سکتا. ہاں یوں وسیلہ جائز کہ اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، اولیاء کرام سے، علماء حق سے جو محبت ہے، اس محبت کو وسیلہ بنا کر ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول فرما لے. تو یہود یوں دعا کرتے، مَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب وہ
آ گیا جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی، تو اس کا کفر کرنے لگے، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بائبل میں، تورات اور انجیل میں اور زبور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارات اور علامات اور صفات آج بھی موجود ہیں۔ انجیل یوحنا میں ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے شاگردوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے عبرانی میں جو لفظ بولا تھا وہ احمد کا لفظ تھا، کہ اگر میں نہ جاؤں تو تمہارے پاس احمد نہیں آئے گا۔ لیکن جب عبرانی سے یونانی میں ترجمہ کیا گیا تو اسے پیر کلوتوس بنا دیا گیا، اور جب یونانی سے عربی میں ترجمہ کیا گیا تو اسے فار قلیت بنا دیا گیا۔ اور جب علماء نے اس آیت کو بشارت کے طور پر پیش کیا کہ دیکھو حضرت مسیح علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی تھی، تو مسیحیوں نے اس لفظ کا معنی کبھی تو مددگار کیا اور کبھی تسلی دینے والا معنی کیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اصل لفظ جو بولا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ احمد کا لفظ تھا، اور قرآن بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ بائبل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ ارشاد منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا اس کا منہ از بس شیریں ہے، اس کا منہ بہت میٹھا، اس کا منہ از بس شیریں ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، یہ ہے میرا محبوب، یہ ہے میرا پیارا۔ یہ جو میں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یوں فرمایا، اس کا منہ انتہائی شیریں اور وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ عبرانی کے جس لفظ کا ترجمہ عشق انگیز ہے، پادریوں نے اردو میں ترجمہ کیا محمدین، عشق انگیز کا ترجمہ کیا محمدین، اور جیسے الوہیم کا معنی الہ اور خدا ہے، محمدین کا معنی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں ہی اور کئی کتابیں لکھی گئی جن میں وہ بشارتیں نقل کی گئی جو تورات میں، انجیل میں، زبور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں منقول تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فلما جاءہم ما عرفوا، اور صاف سی بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ساری بشارتوں کا انکار کر دیں، ان کی غلط فلط تعبیل کر دیں، وہ کہیں فارقلیت کا معنی کچھ اور، وہ کہیں کہ محمدین کا معنی کچھ اور، تو بھی ہمارے ایمان اور یقین پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ہمارے لیے تو قرآن کا ثبوت کافی ہے۔ قرآن کہتے ہیں فلما جاءہم ما عرفوا
جب ان کے پاس وہ آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، تو اس کا کفر کرنے لگے، انکار کرنے لگے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو خرید لیا، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ کی نازل شدہ کتاب کے ساتھ، بغیا، ضد کی وجہ سے، محض حسد کی وجہ سے۔ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی، کہ اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے بنی اسرائیل میں دوسرے بہت سے انبیاء آئے تو آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے آئے گا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہود جو یثرب میں آ کر آباد ہوئے تو یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے، ان کا خیال تھا کہ وہ نبی ہمارے خاندان میں پیدا ہوگا اور یثرب میں پیدا ہوگا، استقبال کے لیے یہاں آ کر بس گئے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں پیدا ہو گئے تو یہود حسد اور بغض کا شکار ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو حسد یہ ہے کہ اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کیوں نازل کرتا ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، اس کی وجہ سے وہ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ پہلی دفعہ تو غضب کے مستحق اس لیے ہوئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور دوسری بار غضب کے مستحق اس لیے ہوئے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا وہ کفر اور انکار کرتے ہیں۔ سلسلہ انبیاء کی وجہ سے یہود کے دل میں یہ خیال جم گیا تھا کہ نبوت کے حقدار صرف ہم ہیں، لہذا اللہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر تو ایمان لائیں گے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ اللہ کہتے ہیں بہو الحق، یہ قرآن حق ہے، مصدقا لما معہم، تصدیق کرتے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ قرآن حق اور قرآن دوسری کتابوں کی تصدیق کرنے والا، اس لیے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کی بنیادی تعلیم ایک ہے، ایمانیات میں، عبادات میں کوئی فرق نہیں۔ ہر آسمانی کتاب نے حکم دیا اللہ پر ایمان لانے کا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا، وحی پر ایمان لانے کا، آخرت پر ایمان لانے کا، اللہ کی عبادت کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اچھے اخلاق کا، یہ ہر کتاب نے حکم دیا۔ ان بنیادی تعلیمات میں کسی آسمانی کتاب کا دوسری آسمانی کتاب سے ٹکراؤ نہیں ہے۔ عبادت کا حکم تو ہر کتاب نے دیا، البتہ عبادت کی شکل وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن تصدیق کرتے ہیں اس کی جو ان کے پاس ہے۔ دوسری جگہ فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا،
اے مسلمانوں، ہم نے تمہارے لیے وہ شریعت مقرر کی اور تمہیں ان باتوں کا حکم دیا جن باتوں کا حکم ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے انبیاء کو دیا۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، فرما دیجئے اگر واقعی تم اپنے اوپر نازل کی جانے والی کتاب پر ایمان رکھتے ہو تو تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا تورات اور انجیل انبیاء کے قتل کا تمہیں حکم دیتی ہے؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین۔ اور دیکھیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود تھے، انہوں نے کسی نبی کو قتل نہیں کیا، لیکن اللہ ان سے کہہ رہے ہیں تم کیوں قتل کرتے ہو؟ ایک تو اس وجہ سے کہ قتل ان کے آباء و اجداد نے کیے تھے اور یہ اپنے آباء و اجداد کے فعل پر راضی تھے، اپنے آباء و اجداد کی کرتوتوں پر شرمندہ نہیں تھے بلکہ اس پر راضی تھے، تو گناہ پر راضی ہونے والا شریک گناہ سمجھا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے اگرچہ کسی نبی کو قتل نہیں کیا، لیکن نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بارہا کوشش کی، سازشیں کی، بعض اوقات آپ پر چٹان گرانے کی کوشش، پھر آپ کو زہر بھی دیا گیا، یہودی عورت نے فتح خیبر کے موقع پر کھانے میں زہر ملا دیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں فرمایا تھا، اے عائشہ آج میں خیبر میں کھائے جانے والے نادانستہ طور پر کھائے جانے والے زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا تم کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو، اور کیوں قتل کرتے رہے اس سے پہلے اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تمہارے پاس آئے موسیٰ واضح نشانیاں اور دلائل لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، لیکن اس کے باوجود تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہو ہی ظالم، تمہاری تاریخ گواہ کہ تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے لوگ ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کیجئے جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھایا اور ہم نے کہا خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو مضبوطی کے ساتھ اس کتاب کو جو ہم نے تم کو دی ہے، واسمعوا، اور سنو، قالوا سمعنا وعصینا، تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہو سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ یہود ایک سرکش قوم تھی، تو زبان سے ان کا یہ کہہ دینا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے زبان سے تو کہا ہو سمیعنا اور دل سے کہا ہو وعصینا، زبان سے کہا سمیعنا اور ان کا عمل بتا رہا تھا وعصینا، ہم نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں۔ زبان سے تو ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور زندگی گزاریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزاریں گے، لیکن دل سے تو ہم بھی نہیں مانتے، اور ہمارا عمل اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ ہم واقعی
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے دل سے ماننے والے لوگ ہیں. قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت پلا دی گئی. جب انسان مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا جاتا ہے تو اللہ اس کے دل سے اپنی محبت نکال کر اغیار کی محبت، مخلوق کی محبت ڈال دیتا ہے. کسی کے دل میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی، کسی کے دل میں دنیا کی محبت ڈال دی گئی، کسی کے دل میں روپے پیسے کی محبت ڈال دی گئی، کسی کے دل میں گناہوں کی محبت ڈال دی گئی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فرما دیجئے تمہارا ایمان تمہیں بری باتوں کا حکم دے رہے اگر تم ایمان والے ہو. ایک طرف کہتے ہو کہ ہم ایمان والے، اور دوسری طرف تمہارا کردار یہ، انبیاء کو تم قتل کرتے ہو، سود تم کھاتے ہو، جھوٹ تم بولتے ہو، اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی تم کرتے ہو، اور کہتے ہیں ہم ایمان والے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان تو تمہیں بہت بری باتوں کا حکم دے رہا ہے. اللہ اکبر. جو شخص ایمان کا دعویٰ کرے لیکن اس کا ہر عمل ایمان کے خلاف بلکہ ایمان والوں کے خلاف، تو ہم یہی کہیں گے تمہارا ایمان تمہیں بہت بری باتوں کا حکم دے رہا. قل ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. فرما دیجئے اگر تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں خالص اور کسی دوسرے کے لیے نہیں، فتمنوا الموت، تو موت کی آرزو کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہود کا دعویٰ تھا جنت ہمارے لیے، ہم جنتی ہیں. اول تو دوزخ میں جائیں گے نہیں، گئے تو محض چند دن کے لیے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر واقعی جنت تمہارے لیے ہے تو دنیا میں کیوں خوار ہو رہے ہو، کیوں ذلیل ہو رہے ہو؟ موت کی آرزو کرو تاکہ جنت میں جا کر مزے کرو. یہود کی تاریخ گواہ ہے، مسلسل یہ ذلت کا شکار رہے، عذاب کا شکار رہے، لعنت کا شکار رہے، مختلف بادشاہوں کے مظالم کا شکار رہے. یہ تو اب جا کر قرب قیامت میں ان کو ایک چھوٹی سی سلطنت مل گئی، اور وہ بھی امریکہ، برطانیہ اور دوسری غیر مسلم حکومتوں کی سرپرستی کی وجہ سے، وگرنہ ان کی پوری تاریخ در بدر ہونے کی تاریخ ہے، خاک بسر ہونے کی تاریخ ہے، ذلت اٹھانے کی تاریخ ہے. تو فرمایا کہ اگر تمہارے لیے جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے اور جنت میں صرف تمہیں کو جانا ہے اور کسی کو نہیں جانا، تو پھر موت کی آرزو کرو تاکہ جنت میں پہنچ سکو. اس لیے کہ موت کے بغیر تو جنت میں جانا نصیب ہو نہیں سکتا. تو فرمایا کہ تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو. یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ اگر یہی مطالبہ یہود مسلمانوں سے کریں کہ تم موت کی آرزو کرو اگر جنت تمہارے لیے ہے، تو جواب یہ ہے کہ مسلمانوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا. کوئی مسلمان یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں یقیناً نجات پا جاؤں گا. جو سچا مسلمان ہے وہ امید بھی رکھتا ہے اور ڈرتا بھی ہے. عام امتی کا معاملہ تو الگ رہا. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نے فرمایا کہ جنت میں کوئی
اللہ کے فضل کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی، اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہوں۔ تو مسلمان تو ایسا دعویٰ نہیں کرتے، ایک سچا مسلمان ڈرتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ معاف فرمائے اگر غلط بات ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے، 99% امید ہے اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ اپنے فضل سے جنت کے کسی کونے میں جگہ دے دے گا۔ اگر اللہ نے دنیا میں ایمان نصیب فرمایا اور قرآن سے تعلق، قرآن کی محبت، قرآن کی خدمت کچھ ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے، تو اللہ کی رحمت سے بعید ہے، بعید نہیں کہ وہ اپنے ایسے بندوں کو اپنی مغفرت کی چادر سے ڈھانپ لے اور گناہوں کو معاف کر کے انہیں جنت کے کسی کونے میں جگہ دے دے۔ امید ہے، لیکن اس امید کے باوجود ڈر بھی ہے۔ اپنی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ڈر بھی ہے، اس لیے کہ عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا، اطاعت کا حق ادا نہ ہو سکا، ایمان کا حق ادا نہ ہو سکا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا نہ ہو سکا، قرآن کی اشاعت کا حق ادا نہ ہو سکا، جو اللہ نے نعمتیں عطا کی تھی ان کے شکریہ کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ یہ بھی دل گواہی دیتا ہے، اور گواہی کیا دیتا ہے؟ اس بات کا پورا یقین کہ حق ادا ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے مسلمان تو ایسا دعویٰ نہیں کرتے، اور مسلمانوں کے ہاں خاندانی تقدس کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ ایک بنیادی فرق یاد رکھیے گا، بنی اسرائیل میں تو خاندانی تقدس کو کامیابی، آخرت کی نجات کا معیار اور مدار سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام میں خاندانی تقدس یہ آخرت کی نجات کا معیار اور مدار نہیں ہے۔ قرآن تو کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ڈوب رہا تھا اور دعا کی اللہ میرے اہل میں سے ہے، اللہ نے فرمایا کہ لیس من اہلک، تیرے اہل میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا اپنے خاندان والوں کو نام لے لے کر، اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ کو اور دوسروں کو، ارے دنیا کی کوئی چیز مجھ سے مانگتے ہو تو مانگ لو، جو میرے بس میں ہے دے دوں گا، لیکن آخرت کی نجات میں تمہیں نہیں دے سکتا، اس کے لیے تمہیں خود عمل کرنے ہوں گے۔ تو اسلام نے تو اس کی جڑ کاٹی ہے کہ محض خاندانی نسبت اور خاندانی تعلق نجات کے لیے کافی ہو جائے، نہیں، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ قرآن کہتے ہیں تمہارے آباء و اجداد کے کام وہ اعمال آئیں گے جو وہ کرتے رہے، اور تمہارے کام وہ اعمال آئیں گے جو تم کرتے ہو، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں کچھ سوال نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کہتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کسی کو اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ تو قرآن نے تو اس کی جڑ کاٹی ہے کہ صرف کسی اونچے خاندان کی بنا پر کوئی نجات کا حقدار ہو جائے بغیر ایمان اور بغیر عمل کے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسلمانوں پر یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، یہ حقیقت میں ان کو مباہلے کی دعوت تھی۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ چیلنج، کہ آؤ ہم اللہ سے دعا کریں، ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کا چیلنج کیا اور دعوت دی، آؤ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جو ہم میں سے جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے، لیکن وہ مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے، راہ فرار اختیار کر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں بَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے، آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کرایا ہے، نیک اعمال یا گناہ اور نافرمانیاں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، اور آپ انہیں انسانوں میں سے سب سے زیادہ زندگی کا حریص پائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے زندگی کے سب سے زیادہ حریص یہودی۔ یاد رکھیے کہ زندگی سے محبت اور موت سے وحشت ایک طبیعی چیز ہے، یہ فطرت میں اللہ نے چیز رکھی ہے، کوئی انسان بھی مرنا نہیں چاہتا، یہ ایک طبیعی چیز ہے۔ انسان موت سے بچتا ہے، دشمن سے بچتا ہے، چور اور ڈاکو سے بچتا ہے، بیماریوں سے بچتا ہے، بیمار ہو جائے تو علاج کرواتا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے، کس لیے؟ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ زندگی سے محبت اور موت سے وحشت ایک طبیعی چیز ہے، اور یہ غلط نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں۔ معاذ اللہ، آخرت سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ سے موت کی دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تو ہمیں موت دے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کرنے سے منع فرمایا، فرمایا کہ موت کی دعا نہ کرو، الا یہ کہ تم بہت ہی مجبور ہو جاؤ تو یوں کہہ سکتے ہو اے اللہ اگر میرے حق میں موت بہتر ہے تو تم مجھے موت دے دے، اگر زندگی بہتر ہے تو زندگی عطا فرما دے۔ اسی طریقے سے اسلام نے خودکشی کی اجازت نہیں دی، تو زندگی سے محبت اگر ایک حد تک ہو تو یہ کوئی جرم نہیں، یہ قابل مؤاخذہ چیز نہیں، اور موت کی تمنا کرنی بھی نہیں چاہیے اور موت کی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دشمن کے ساتھ ٹکرانے کی بھی تمنا نہ کرو، بلکہ اللہ سے عافیت مانگو، سلامتی مانگو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی حضور کا نام آئے اہتمام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں، تنگ نہ آیا کریں۔ 1 گھنٹے کے درس میں 1000 دفعہ بھی کہنا پڑے تو اپنی سعادت سمجھا کریں اور اونچی آواز سے کہا کریں تاکہ دوسروں کو بھی رغبت ہو اور خوب محبت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے ان میں سے سب سے بہترین چیز عافیت ہے، سب سے بہترین چیز۔ اللہ سے عافیت مانگا کریں، اور عافیت کیا؟ اللہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ گناہ سے، اللہ شیطان سے، اللہ چوروں ڈاکوؤں سے، اللہ بیماریوں سے، اللہ غربت سے، اللہ فقر و فاقہ سے، اللہ اپاہج ہو جانے سے، ایکسیڈنٹ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ہے عافیت کا معنی۔ تو موت کی دعا کرنے کا حکم اجازت نہیں دی گئی، بلکہ اس کی بجائے عافیت کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر زندگی سے محبت اور موت سے وحشت ایک حد کے اندر ہو تو یہ جائز ہے، یہ صحیح ہے، یہ ایک طبیعی چیز ہے، اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے۔ لیکن یہود کی جو زندگی سے محبت تھی وہ حد سے تجاوز کر گئی تھی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں تمہیں انہیں انسانوں میں سے سب سے زیادہ زندگی کے حریص پاؤ گے
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کے حریص، جو لوگ آخرت سے نظر ہٹا لیتے ہیں اور دنیا کی محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں، ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ بس زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہر حال میں زندہ، چاہے گناہ کی زندگی ہو اور چاہے اللہ کی نافرمانی کی زندگی ہو اور چاہے ذلت کی زندگی ہو۔ ایک عجیب بات بتا دوں، بعض احادیث میں اس طرح کا بھی ملتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فوت ہونے والے مسلمان کے بارے میں فرمایا کہ پہلے فوت ہونے والے سے یہ درجات میں آگے بڑھ گیا، اس لیے کہ جب یہ زیادہ زندہ رہا تو اس نے زیادہ عبادت کر لی۔ تو ایسی زندگی جو عبادت کی زندگی ہو، جو اطاعت کی زندگی ہو، وہ اگر لمبی مل جائے تو یہ اللہ پاک کی رحمت ہے اور بہت بڑی سعادت ہے۔ ہاں، نافرمانی کی زندگی، شقاوت کی زندگی، بغاوت کی زندگی، معصیت کی زندگی، فسق و فجور کی زندگی، یہ تو بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر شخص ایک 1000 سال کی زندگی چاہتا ہے، 1000 سال تک زندہ رہوں۔ عجیب بات دیکھیے کہ جن لوگوں نے تحقیق کی ہے اور جو میڈیکل سائنس کی ترقی سے واقف ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جن ڈاکٹروں نے اور جن سائنسدانوں نے زندگی کو لمبا گزارنے اور لمبا کرنے کے نسخے ایجاد کرنے کی کوشش کی ہے، ان میں یہودی ڈاکٹر پیش ہے کہ ایسے نسخے، ایسی دوائیں کہ زندگی کو طویل تر کیا جا سکے۔ تو میرے اللہ کی بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ ان میں سے ایک بس زندہ رہنا چاہتا ہے، 1000 سال زندہ رہنا چاہتا ہے، لیکن فرمایا وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اس کو طویل عمر کا دیا جانا یہ عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ 1000 سال زندہ رہا تو پھر بھی انجام کیا؟ عذاب۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفار، یا تواب، ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ، جو چھپ چھپ کر کیے، جو اعلانیہ کیے، اللہ دانستہ کیے، نادانستہ طور پر کیے، اللہ سارے معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ اللہ دنیا میں بھی ذلیل نہ فرمانا، آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا نہ فرمانا۔ اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جائز ضروریات اور نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ اس درس میں شرکت کے لیے تشریف لاتے ہیں، جو خواتین آتی ہیں اور جو لوگ پوری دنیا میں اس درس کو سنتے ہیں اور اس درس کو پھیلانے کی اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں، اے اللہ ان سب کے آنے جانے کو اور ان کی کوششوں کو قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ، اس درس میں تکمیل قرآن کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے تکمیل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہماری حفاظت فرمانا، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اللہ عافیت عطا فرما، اللہ جان میں عافیت، بدن میں عافیت، علم میں عافیت، عمل میں عافیت، اہل و عیال میں عافیت، کاروبار میں عافیت، اللہ زندگی میں عافیت، اللہ قبر میں عافیت عطا فرمانا۔ اللہ عافیت عطا فرما، اللہ تو سلامتی عطا فرما، اللہ حفاظت فرما، اللہ علماء کی، اہل